حزقیل 48واں باب۔ اور قبیلوں کے نام یہ ہیں: انتہائی شمال پر ہتلون کے راستہ کے ساتھ ساتھ حماد کے مدخل سے ہوتے ہوئے حسر اینان تک، جو دمشق کی شمالی سرحد پر حماد کے پاس ہے، مشرق سے مغرب تک دان کے لیے ایک حصہ، اور دان کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک عاشر کے لیے ایک حصہ، اور عاشر کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک نفتالی کے لیے ایک حصہ، اور نفتالی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک مرسی کے لیے ایک حصہ، اور مرسی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک افرائیم کے لیے ایک حصہ، اور افرائیم کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک روبن کے لیے ایک حصہ، اور روبن کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک یہودا کے لیے ایک حصہ، اور یہودا کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک ہدیہ کا حصہ ہوگا جو تم وقف کرو گے۔ اس کی چوڑائی 25,000 اور لمبائی باقی حصوں میں سے ایک کے برابر مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک، اور مقدس اس کے وسط میں ہوگا۔ ہدیہ کا حصہ جو تم خداوند کے لیے وقف کرو گے 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا ہوگا، اور یہ مقدس ہدیہ کا حصہ ان کے لیے، ہاں کاہنوں کے لیے ہوگا۔ اور شمال کی طرف 25,000 اس کی لمبائی ہوگی، اور 10,000 اس کی چوڑائی مغرب کی طرف، اور 10,000 اس کی چوڑائی مشرق کی طرف، اور 25,000 اس کی لمبائی جنوب کی طرف، اور خداوند کا مقدس اس کے وسط میں ہوگا۔ یہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو صدوق کے بیٹوں میں سے مقدس کیے گئے ہیں۔ انہوں نے میری امانت داری کی اور گمراہ نہ ہوئے، جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، جیسے بنی لاوی گمراہ ہوئے، اور زمین کے ہدیہ میں سے بنی لاوی کے حصہ سے متصل یہ ان کے لیے ہدیہ ہوگا جو نہایت مقدس ٹھہرے گا۔ اور کاہنوں کی سرحد کے مقابل بنی لاوی کے لیے ایک حصہ ہوگا، 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا۔ اس کی کل لمبائی 25,000 اور چوڑائی 10,000 ہوگی، اور وہ اس میں سے نہ بیچیں گے اور نہ بدلیں گے، اور نہ زمین کا پہلا پھل اپنے قبضہ سے نکلنے دیں گے، اور وہ اس میں سے نہ بیچیں اور نہ بدلیں، اور نہ زمین کا پہلا پھل اپنے قبضہ سے نکلنے دیں، کیونکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور وہ 5,000 کی چوڑائی کا باقی حصہ اس 25,000 کے مقابل بستی اور اس کی نواحی کے لیے عام جگہ ہوگی، اور شہر اس کے وسط میں ہوگا، اور اس کی پیمائش یہ ہوگی: شمال کی طرف 4,500، اور جنوب کی طرف 4,500، اور مشرق کی طرف 4,500، اور مغرب کی طرف 4,500، اور شہر کی نواحی شمال کی طرف 250، اور جنوب کی طرف 250، اور مشرق کی طرف 250، اور مغرب کی طرف 250، اور مقدس ہدیہ کے مقابل باقی لمبائی مشرق کی طرف 10,000 اور مغرب کی طرف 10,000 ہوگی۔ اور وہ مقدس ہدیہ کے مقابل ہوگی۔ اور اس کا حاصل ان کی خوراک کے لیے ہوگا جو شہر میں کام کرتے ہیں، اور شہر میں کام کرنے والے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے اس میں کاشتکاری کریں گے۔ ہدیہ کے تمام حصہ کی لمبائی 25,000 اور چوڑائی 25,000 کی ہوگی۔ تم مقدس ہدیہ کے حصہ کو مربع شکل میں شہر کی ملکیت کے ساتھ وقف کرو گے، اور باقی جو مقدس ہدیہ کا حصہ اور شہر کی ملکیت کی دونوں طرف جو ہدیہ کے حصے کے 25,000 کے مقابل مشرق کی طرف اور 25,000 کے مقابل مغرب کی طرف فرمان روا کے حصوں کے مقابل ہے، وہ فرمان روا کے لیے ہوگا، اور وہ مقدس ہدیہ کا حصہ ہوگا، اور مقدس مسکن اس کے وسط میں ہوگا۔ اور بنی لاوی کی ملکیت سے اور شہر کی ملکیت سے جو فرمان روا کی ملکیت کے وسط میں ہے، یہودا کی سرحد اور بنیامین کی سرحد کے درمیان فرمان روا کے لیے ہوگی۔ اور باقی قبائل کے لیے یوں ہوگا کہ مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک بنیامین کے لیے ایک حصہ، اور بنیامین کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک شمعون کے لیے ایک حصہ، اور شمعون کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک اشکار کے لیے ایک حصہ، اور اشکار کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک زبولون کے لیے ایک حصہ، اور زبولون کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک جد کے لیے ایک حصہ، اور جد کی سرحد سے متصل جنوب کی طرف جنوبی کنارے کی سرحد تمر سے لے کر مریبوت قادس کے پانی سے نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک ہوگی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو تم میراث کے لیے قرعہ ڈال کر قبائل اسرائیل میں تقسیم کرو گے، اور یہ ان کے حصے ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور شہر کے مخارج یہ ہیں: شمال کی طرف کی پیمائش 4,500، اور شہر پھاٹک قبائل اسرائیل سے نامزد ہوں گے۔ 3 پھاٹک شمال کی طرف، ایک پھاٹک روبن کا، ایک یہودا کا، ایک لاوی کا، اور مشرق کی طرف پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک، ایک یوسف کا، ایک بنیامین کا اور ایک دان کا، اور جنوب کی طرف کی پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک، ایک شمعون کا، ایک اشکار کا اور ایک زبولون کا،
اور مغرب کی طرف پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، ایک جد کا، ایک عاشر کا اور ایک نفتالی کا۔ اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ آمین۔